اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی، جس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنویں پر بیٹھے تھے کہ اتفاقاً وہ مہر مبارک آپ کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی۔ اس کنویں میں انسان کے کمر تک پانی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جو شخص اس مہر کو کنویں سے نکال دے گا 1,00,000 روپیہ اسے انعام دوں گا۔ لوگوں نے ہر چند کوشش کی اور اس کنویں کی مٹی تک نکال دی، مگر مہر نہ ملی۔ اس مہر کی برکت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب متی تھے، مگر جب وہ مہر گم ہو گئی تو لوگوں کا خیال کچھ دیگر گوں ہو گیا اور طرح طرح کی بے بنیاد شکایتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنے لگی اور معمولی باتوں پر آپ کی گرفت کرنے لگے۔ ایک شخص نے مدینہ منورہ میں کبوتر اڑانے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کبوتروں کے پر کاٹ ڈالے اور وہ کبوتر باز حضرت کے دشمن ہو گئے۔ پھر کسی نے غلیل بنائی اور غلہ اڑانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کسی کو تکلیف ہوگی، وہ غلیل توڑوا دی۔ غلیل باز بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ مہر کی گمشدگی سے اسی طرح لوگ بلا وجہ آپ کے خلاف ہونے لگے۔ سیرت الصالحین صفحہ نمبر 99۔ عبداللہ بن سبا ایک شریر اور مفتن یہودی تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں منافق بن کر مسلمان ہو گیا تھا۔ کچھ دن مکہ و مدینہ میں رہا، مگر یہاں اس کا داؤ نہ چلا تو پھر یہ مسافر شہر بصرہ میں گیا، کچھ وہاں نقص پھیلایا۔ پھر کوفے میں گیا، مگر کہیں پورے طور سے اس کو موقع نہ ملا۔ جب مصر میں آیا تو اہل مصر کو یہ بات تعلیم دی کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ اور سب نے کہا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کہا تو بڑا افسوس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت سے پہلے دنیا میں آئے اور کافروں کو ہلاک کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے اور آپ کے دشمن جو چاہے کیا کریں۔ یہ بات کب ہو سکتی ہے؟ بعض اہل مصر نے یہ رجعت کا مسلک مان لیا۔ جب اس یہودی کا یہ داؤ چل گیا تو پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہنے لگا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ خلافت کا حق وصی کا ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا غصب کر لیا۔ تم کسی طرح عثمان کو خلافت سے الگ کرو اور علی کو بٹھاؤ۔ یہ بے دین یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خیر خواہ نہ تھا، وہ تو محض مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کئی لوگوں نے اس کے داؤ میں بھی آ گئے اور کہنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح خلافت سے الگ کریں۔ وہ بولا کہ تم پہلے جو حاکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر پر مقرر ہے ان کی شان میں اعتراض کرو اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرو، اور جگہ جگہ مصر میں اور بصرہ میں خط روانہ کرو۔ چنانچہ جگہ جگہ سے خط حاکموں کے متعلق شکایتوں کے لکھے جانے لگے اور رائے عامہ کو اسی طرف کیا جانے لگا کہ عثمان کے حاکم ظلم کرتے ہیں۔ بہت سے کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ اہل مصر و اہل کوفہ بصرہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا کہ اور تو ہم ہر طرح سے چین سے ہیں، مگر آپ کے حاکم ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، آپ انہیں موقوف کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ جس پر میرے عاملوں نے ظلم کیا ہے وہ اس مرتبہ ضرور حج کرنے آئے، میرے عامل بھی آئیں گے، اس وقت سب کے ظلم کا بدلہ دلواؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر اپنے سب عاملوں کو طلب کر لیا۔ چنانچہ حاکم تو سب آ گئے، مگر شکایت کرنے والوں میں سے کوئی نہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حاکموں سے پوچھا کہ تم ظلم کیوں کرتے ہو؟ تو ان سب نے عرض کیا کہ یہ بات بالکل غلط اور بناوٹی ہے، ہم نے کبھی کوئی ظلم نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معلوم کر لیا کہ یہ محض شرارت اور جھوٹ ہے۔ سیرت الصالحین صفحہ نمبر 100۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔